ازما بخاری صاحب آپ سے بات شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنے خرچے ہیں آپ کے لیڈران کے, مطلب دیکھ لیں یہ میں تو شاید ان کے صفر بھی نہیں گن پاؤں گا. مطلب میاں نواز شریف صاحب ایک دورہ کرتے ہیں تو تقریباً $5.25 लाख $4,60,000 ٹو بی پریسائز امریکہ کا. پھر وہ اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں تو £3,27,000 خرچ کرتے ہیں. اسی طرح وہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر کل خرچہ بتایا گیا ہے 431 کروڑ 83 لاکھ. یہ مطلب کہا جاتا ہے نا ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں اور اتنے اللے تللے اتنے بڑے خرچے, کوئی احساس نہیں تھا آپ کے لیڈر؟ بہت شکریہ منیب. دیکھیے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ وفاقی جو کابینہ ہے ذرا 4-5 جو پچھلی وفاقی کابینہ ہے ان کے ذرا نکال کے دیکھیے. بریفنگ یہی ہوتی ہے, سیکیورٹی پہ یہ خرچہ ہو گیا. یہاں پر ان کے پوری حکومت کا نا ان کا کام یہ ہے کس نے کیا کھایا, کس نے کیا پیا. وہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کسی کو آج یہ پتا چلا جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی نا اس کے پیرلل جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ مانیٹری پالیسی کے اندر 1% شرح سود میں اضافے کی بات کر رہے تھے اور یہ پیرلل دو ونڈوز چل رہی تھی. اب جو ہڑتال ہوئی ہے تاجروں کی, جو مسائل ہیں لوگوں کے, اس کے اوپر وفاقی کابینہ میں بات نہیں ہوگی. وہ ایک پروپیگنڈا کی مشین جو پی ٹی آئی کی پرانی پروپیگنڈسٹ ہے, اتنی کنونسنگلی جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. بولے چلے جاؤ. یہ کنٹینر پہ جچتا تھا, اب حکومت میں نہیں جچتا. مطلب آپ یہ جو فیکٹس انہوں نے بتائے ہیں فگرز, آپ انہیں کنٹیسٹ کریں یہ درست نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتی کیونکہ ان کی کوئی بات آج تک درست ہوئی نہیں. ابھی دیکھیے نا وزیر اعظم آفس کے خرچے کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ کم کر لیے. آپ کی خود کی اپنی رپورٹ دیکھیے, آپ کے اخبارات میں بھی چھپی اور میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہے جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے بجٹ کا, جس کے اندر 18% اضافہ ہوا ہے اور اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے وہ مانگا گیا. 97 کروڑ روپیز میرا خیال ہے انہوں نے خرچہ کیا ہے اور اب 1 ارب اور 7 کروڑ روپیہ مانگا ہے. اور اسی طرح پنجاب میں بھی مطلب میں نے اول تو خیر تقریر کرنے کا موقع نہیں ملتا, لیکن پنجاب میں جو سب سے بڑی مزیدار بات تھی کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ ان کے وزراء اور پارلیمنٹری سیکرٹریز کتنے ہیں, اس کی تعداد تک غلط. میرے پاس وہ بھی اسکرین شاٹ موجود ہے, وہ بھی غلط بتائے گی. تو میں ان کی کون سی بات پہ اعتبار کروں؟ سیکیورٹی کے معاملات مجھے دیکھیے, سیکیورٹی اور پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے. اب جہاں ہمارے بیچارے بزدار صاحب جاتے ہیں صرف 28 گاڑیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور پورا شہر بند کرا دیتے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا. اور جب وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں تو پورا لاہور جو ہے وہ سیز کر دیا جاتا ہے. جو ڈیزرو کرتا ہے کوئی بھی منصب, سیکیورٹی ڈیٹیل یا کسی حد تک پروٹوکول, وہ میرے خیال میں جائز ہے, اس ہمیں پر فرق سوال کرنا نہیں چاہیے. اٹھانا. دیکھیے جب ہم یہ بات کرتے تھے تب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. سیکیورٹی اور پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے. پروٹوکول میں کمی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, لیکن سیکیورٹی کے معاملات ملک کے حالات کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. جب ہم حکومت میں آئے تھے منیب صاحب, اس وقت روز روز بم دھماکہ ایک نہ ایک ہوا کرتا تھا اور بہت سارے سیویلینز ہمارے سیاستدانوں سمیت بے نظیر جان سے گئے ان تمام معاملات کے اندر. ہمارا سٹنگ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ بم دھماکے میں مارا گیا. اب چلیے یہ تو سیکیورٹی ہو گئی نا. اب تزئین و آرائش کے لیے 24 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کیمراز کے لیے 6 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا کل خرچہ جو 4 سال وہ وزیر اعظم رہے 431 کروڑ ہے. میرا سوال وہی ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں, ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت قرضے ہیں, ایک پورا نیریٹو ہے. ان کا نیریٹو تو یہی تھا نا کہ اب بھی وہ جو آج کہہ رہے ہیں یہ تبدیل نہیں ہو, ان کی تو بات وہی ہے کہ جی آپ نے کیے شاہ خرچیاں اور للے تللے, اس سے حکومت یا قوم مقروض ہوگی, ملک مقروض ہوگی. اس میں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس تو پنجاب کا ریکارڈ چونکہ موجود ہے. پنجاب میں پچھلے 5 سال میں گاڑی نہیں خریدی گئی تھی کوئی نئی, اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ریسٹرکشنز ہوتی تھیں. کروڑ کا ہیلی کاپٹر خریدا گیا. ذرا سن لیں. ان کے دفاتر اور گھروں کے لیے 30 کروڑ روپے, منسٹر بلاک کی واٹر فلٹریشن کے لیے 70 لاکھ روپے, ان کے منسٹر بلاک کی شیڈز کی تعمیر کے لیے 36,60,000 روپے, جی او آر میں گھروں کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے, ان کے جو سپلیمنٹری گرانٹس جو لی ہیں ریونیو کی, آبپاشی کی, مطلب اندازہ لگائیے کہ للے تللے دوسروں کو کہنا آسان ہوتا ہے, جب خود کے اوپر آئی تو پھر پرفارمنس کیا ہے. بات یہ ہے کہ پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں, پرفارمنس کیا ہے. پرفارمنس پہ تو ہم آئیں گے. یہ جو ایک فینومینا ہے نا کہ جی ہم بہت مطلب شاہ خرچیاں جو ہیں وہ دوسرے کرتے تھے. انہوں نے فیکٹس بیان کی, انہوں نے اپنی طرف سے فیکٹس دیے. آپ کے فیکٹس اپنی جگہ موجود ہیں, آپ کہہ رہی ہیں فگرز ٹھیک نہیں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں گا جواب لینے کے لیے, لیکن ذرا کراچی سے بھی لے لوں شرح صاحبہ سے. 5 کروڑ روپے کا ثواب دیدی فنڈ بھی استعمال کیا ہے. کس نے؟
بزدار صاحب نے, اور جو فنڈ, ہاں جی اچھا چلے وہ جواب دیں گے نا اس کا, اور جو فنڈ حرام تھے ہمارے دور میں, اب ان کے تمام جو ممبرز ہیں ان کو اربوں روپے کے فنڈ دیے جا رہے ہیں. چلے میں ذرا کچھ جلدی سے جوابات لے لوں. شیلا راجہ صاحبہ, چلیں یوسف رضا گیلانی صاحب تو وزیر اعظم تھے, یہاں تو زرداری صاحب نے جب وہ صدر نہیں بھی رہے تب بھی کوئی 316 کروڑ روپے خرچ کیے انہوں نے, اور یہ ان پر پیسے خرچ کیے گئے 316 کروڑ 41,18,229 روپے. شیلا راجہ صاحبہ, غریب ملک ہے, میرا سوال وہی ہے, یہ ٹھیک بیانیہ ہے اس حکومت کا کہ آپ لوگوں نے شاہ خرچیاں کی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ روزانہ ہیلی کاپٹر سے آفس جانے والا آدمی, اس کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ زرداری صاحب کتنے عرصے پاکستان میں رہے ہیں, اور جو پتہ نہیں 158 گاڑیاں بتا رہا ہے, وہ زرداری صاحب جن کے آنے ہی کا نہیں پتہ چلتا تھا, کبھی انہوں نے پروٹوکول نہیں منگایا کہ میں دبئی سے آ رہا ہوں, سابق صدر ہوں, پروٹوکول آ جائے. وہ 158 گاڑیاں پہ ہنسنے کی بات ہے. زرداری صاحب کا قافلہ نہیں ہوا, عمران صاحب جو ابھی عمرے پہ گئے تھے وہ قافلہ ہو گیا. نہیں, یہ وفاقی کابینہ کے بعد وزیر دے رہے ہیں, وفاقی وزیر, یہ فکر غلط تو نہیں ہو سکتا؟ یہ تو آپ انہیں سو کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو اس قافلے سے اتنا بڑا ہو گیا جو ابھی, ایک منٹ, یہ اس میں جتنے ابھی سیکیورٹی گارڈ گئے تھے نا ابھی حج پہ, اور 6 کروڑ پر ایک آدمی پہ خرچ ہو رہا تھا, یہ تو اس سے بھی بڑا حساب ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے گئے تھے, نظر آ رہے تھے حرم میں بھی, پتہ نہیں کس سے خطرہ تھا. وہ یہاں سے پولیس والے گئے تھے, بادشاہ کے کہنے پہ بھی NRO نہیں دیا. اچھا, اب میں صرف یہ کہنا والے چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ گئے تھے ان سب پہ پورا اخباروں نے چھاپا ہے. میں یہ سب انہوں نے آج پیش کی ہے. میں 7 بجے سیشن کر کے آئی ہوں, مجھے یہ ڈیٹیل ملتی ہے, میں اس کا جواب دے دوں گی, لیکن میں سمجھتی ہوں اس طرح نہیں ہے. ہمارے پاس اب بھی سندھ میں جو ہے باقاعدہ ہم کیبنٹ میں میٹنگ میں فیکٹس اینڈ فگر مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ ایک نارمل کیبنٹ میں میٹنگ تھی کہ کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے لوگوں سے واپس لے لی. مطلب آپ ڈینائی کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے اتنے پیسے خرچ نہیں کیے؟ جی میں ڈینائی, آپ ڈینائی کریں, ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے نا, پھر آپ نے ڈینائی کر دیا, یہاں عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی ڈینائی کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو کام ڈینائل میں چلا گیا ہے, یہ فگرز وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے. دیکھیے منیب, بڑی سمپل سی بات ہے, کسی کے ڈینائی کر دینے سے سچ جو ہے وہ ڈینائی نہیں ہو سکتا. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دونوں پارٹیز جو ہیں, یہ بات تو سن لو شیلا, بات کر لینے دیا کرو. کسی کے ڈینائل کر دینے سے پاکستان کی یہ حقیقت جو ہے وہ, شیلا میں اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہوں, آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ میری عمر کیا ہے, آپ میرے سے 1-2 سال چھوٹی ہوں گی, میں ذرا ایکسرسائز روز کرتا ہوں. اچھا, وہ اب ہاں وہ ذرا اب آپ نے اندازہ لگانا ہے مینٹلی میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں, وہ آپ کے پاس بالکل آزادی, آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کیجیے. اچھا, بات یہ ہے کہ اس ملک میں 50 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی, دونوں پارٹیز نے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. بھٹو صاحب 1958 سے آنورڈ آ گئے, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1980 سے آنورڈ آپ کے سامنے پہلے وزیر داخلہ بنے, خزانہ بنے, اس کے بعد وہ آنورڈ آئے. ٹھیک, تو یہ 50 سال ان دونوں کے گورنمنٹ کے اندر گزرتے. اب اگر ان کی بات کی جائے تو پھر تو پاکستان میں کچھ برا نہیں ہوا, کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, کوئی چوری نہیں کی, ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. تو پاکستانی عوام پھر خامخواہ پاکستانی عوام نے کچھ کر کے پیسہ خراب کر دیا. یہ قرضے جو بڑھ گئے 31,000 تک ہمارے اوپر, یہ کوئی اور ہی دے گیا, ہمارے تو نہیں. بیچ میں ایک مشرف صاحب آئے بالکل ان کے درمیان میں, اس سے ضیاء الحق صاحب آئے, ان دونوں کے عرصے میں جو قرضے ہیں بالکل کلیئر ہیں. مشرف صاحب نے کوئی تقریباً $4-5 بلین لیے, باقی سب انہوں نے $93 بلین کی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں وہ ان کا کیا درا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل لائبلٹیز اکٹھی کر کے اگر آپ 31,000 دیکھ لیں تو 24,000 ارب روپے ان لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے تو یہ کہ یہ جتنے مرضی غلط بیانی سے کام لے لیں, جتنا مرضی جھوٹ بول لیں, جتنے مرضی اعداد و شمار کو آگے پیچھے کر لیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. عوام کو پتہ ہے ان کی اصل شکل, عوام کو پتہ ہے یہ حکومت کے اندر کیا کرتے رہے. اب آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی یہاں پر بات ہوئی, میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں پرائم منسٹر آفس میں کیا ہوتا رہا. جی بالکل انڈورس کر رہا ہوں, میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. اگر کچھ بھی غلط ہوا یہ مجھے سو کر لیں کورٹ میں. وہ تو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے نا میرے منسٹر ساتھ والے, میں ذمہ داری لے رہا ہوں آپ کے ٹی وی پہ. اگر اس میں کچھ بھی ہو یہ کل حد کے عزت کا یا سو کا کر لیں, میں جواب دوں گا کورٹ میں جا کے. اچھا, اگلی بات کرتے ہیں جی, وزیر اعظم آفس کے ایکسپینسز میں بتا دوں. نواز شریف صاحب کے ٹائم میں 1.39 ارب, میں دوبارہ کیمرے میں بتا رہا ہوں, 1.39 ارب روپے نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ایک سال میں خرچہ ہوا. دوسرے سال جو تھے 1.13 کروڑ, 1.12 کروڑ, 1.14 کروڑ, یہ پرائم منسٹر آفس کا, جس میں پرائم منسٹر ہاؤس بھی شامل ہوتا ہے, اس کا خرچہ تھا. اب جب خان صاحب آئے ہیں 40% کم کیا گیا.
75 کروڑ روپے اس دفعہ خرچ کیا گیا. اب اس 75 کروڑ میں اور باتیں بھی سمجھ لیجئے. 524 لوگ امپلائڈ تھے پرائم منسٹر صاحب, جس میں بہت سارے لوگ سیکیورٹی کے بھی ہوتے ہیں, جس میں ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں, جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. 524 لوگ پرائم منسٹر آفس میں امپلائڈ تھے, جن میں سے 202 کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے بہتر جگہوں پہ بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پہ کام کریں. پرائم منسٹر آفس میں خامخواہ ان کی جگہ گھیری ہوئی تھی, تو اب 322 رہ گئے. تو مین پاور بھی کم کی گئی, جو شاہ خرچیاں ہو رہی تھی وہ بھی کم کی گئیں. 75 کروڑ 75 کروڑ میں بتا رہا ہوں. اس میں ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے آفس کے انڈر ہے. اس کے 31 کروڑ کا بجٹ ہے جو اس ادارے کا بجٹ ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. اس کو ایک نیوز پیپر نے غلط ریفلیکٹ کیا اور کہا کہ یہ پرائم منسٹر آفس کا خرچہ بڑھ گیا. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 1 ارب 39 سے 1 ارب 39 اگر لائیں تو 40 سے بھی کم ہے. یہ 50% سے بھی کم آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 1 ارب 39 میکسیمم تھا ایک سال جو نواز شریف صاحب نے کیا, جب انہوں نے سونے کی وہ ٹیپس لگوائیں اور سب کچھ لگوایا. جو ہاں سونے کی, اس کے اوپر سونے کا پینٹ. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, دیکھ لیجئے وہ ٹیلی ویژن پہ ساری ڈاکومنٹری چلی ہوئی, وہ ڈاکومنٹری چلی ہوئی جس پہ سونے کی پالش ہے, گولڈ پالش ہے. آف کورس باقی تو گولڈ پلیٹڈ ہی کہتے ہیں نا. تو میں عام عوام کے لیے سونے کی کہوں گا نا, انہیں ایک عام گھر میں تو لوہے کی لگی. گولڈ پلیٹڈ کا مطلب کہ ان کے اوپر سونے کی پلیٹ چڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ گولڈ پلیٹڈ ٹوٹیاں لگوائی ہیں عام عوام. میں آپ کو بالکل دکھاؤں گا وہ. میں پنجاب ہاؤس میں میں پنجاب ہاؤس میں جو ان کے چیف منسٹر صاحب کا بیڈ روم ہے, اس میں جو مرحومہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے کلثوم نواز صاحبہ نے جو اپنی پسند کی ٹائلیں اور اپنی سب پسند کی چیزیں لگوائی تھیں, وہ میں باتھ روم آپ کو دکھا دوں تو اس اسٹوڈیو کے سائز کا وہ باتھ روم ہے. یہ اتنا جس میں ہم بیٹھے ہیں نا پنجاب ہاؤس اسلام آباد. اگلی دفعہ آ جائیے, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, وہ سب کچھ آپ کو میں دکھا دوں. اچھا, تو وہ تمام چیزیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام چیزیں ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں ان کے کیسز سے ریلیٹڈ. ابھی بریکنگ نیوز دے دوں, ابھی بریکنگ نیوز, لیکن ٹیلی ویژن سے ہے, میرے پاس کہیں اور سے نہیں. میں نام نہیں لوں گا, ایک اور نجی چینل کی ابھی آئی. 3 نیب نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے بڑے امپورٹنٹ کیسز, انہوں نے پیسے دینے کی پیشکش کر دی ہے. تو عوام سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چوروں کے گلے میں احتساب کا پھندا ڈالیں گے, ان سے پیسے نکالیں گے, جو ایک بیوی کے نام پر وہاں سے پیسے منگواتے تھے ٹی ٹی, اور دوسری بیگم کے نام پہ مری میں گھر خریدتے تھے. آپ فٹافٹ کریڈٹ نہ لیا کریں, آپ کے کھاتے ڈال جائے گا یہ. نہیں, میں بتاتا ہوں ہمارا کھاتا کیسے بنتا ہے. میں کوئکلی آپ کو بتا دوں, ہم کریڈٹ کیوں لیتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا پرانی گورنمنٹس میں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نورا کشتی کرتی تھی, گورنمنٹ لوٹتی تھی. جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب شہباز صاحب دبا کے مال بنائے, اب میں مال بناؤں گا, اپوزیشن کو پروٹیکٹ کروں گا, اداروں کو کہوں گا ان کو ہاتھ نہیں لگا. ٹھیک ہو گیا, باہر نورا کشتی. ہم نے کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا, جتنے لا انفورسمنٹ ادارے فریلی کام کریں, منشیات فروشوں کو بھی پکڑیں گے, چوروں کو بھی پکڑیں گے جنہوں نے یہ سیکیورٹی میں ساری ڈیٹیل ہے کہ جو انہوں نے اللہ تلالوں پہ پیسے لگائے. 4,60,000 ایک دورے پہ, جہاں پہ اپنی پوتی نواسی کو ساتھ لے کے گئے, مریم صفدر کی بیٹی, 4,60,000 ایک دورے پہ لگائے. ایک منٹ اب رک جائیے, سوال پوچھنے سے پہلے یہ ہے جی اوریجنل وفاقی بجٹ کا پیج اور ڈیمانڈ نمبر ہے 013 پرائم منسٹر آفس, اور اس کے اندر مجھے یہ بتائیے یہ غلط ہے یا جو یہ فرما رہے ہیں وہ غلط ہے. اب یہ کتاب میں NDM میں نہیں لکھا ہوا, جی بالکل نہیں, دیکھیے اس کا حصہ ہے, میں بتا رہا ہوں نا, میں ذمہ داری صاحب کو بتا رہا ہوں. یہ آپ جو مرضی کہتے رہے, اب جب پکڑے گئے نا, ایک منٹ نا, آپ کو بھی سن لیا, جب پکڑے گئے نا, جب یہ آ گیا کہ یہ اضافہ ہوا ہے, پھر اس کے بعد ایک ان سے پھر بھی کم ہے, بس کر دیجئے, ان کے 1 ارب 39 سے پھر بھی کم ہے, لیکن NDM میں ان کو خاموش کرائیے. اب میری باری ہے نا, اب حوصلے سے ذرا یہ بھی سن لیں. یہ 98 جو ہے وہ کروڑ روپیہ 2018-19 کے بجٹ کا اسٹیمیٹڈ تھا, جس میں ریوائز جو انہوں نے استعمال کیا وہ 1 ارب اور 92 کروڑ کیا, اور اس کے بعد اب یہ جو مانگا ہے وہ 1 ارب 17 کروڑ روپیہ مانگا ہے. یہ آفیشل ڈیمانڈ نمبر 13 ہے وفاقی بجٹ کی. اب آ جاتے ہیں ذرا, یہ جو انہوں نے چوروں کو گھر چھوڑ کے آنا نا, NDM میں نہیں, آپ یہ بتا رہی ہیں کچھ بھی مجھے نہیں پتا, یہ کتاب میں جو لکھا ہے میں وہ بتا رہی ہوں, جو آفیشل کتاب میں جھوٹ بولتے ہیں, آفیشل کتاب میں جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ آفیشل کتاب میں یہ جو ان کی ٹیکٹکس دیکھیے, اس بار پنجاب میں بھی یہی کیا کہ ڈیٹیلز دی نہیں, جو خرچے کیے اس کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. میں نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ کہا تھا
کہ یہ ہوتا تھا نا جنریٹر لگا ہے اس کے پیسے علیحدہ لکھے جاتے تھے اتنے کا جنریٹر لیا, آپ نے کوئی ڈسکریشنری گرانٹ دی ہے, کسی کو فائنینشیل ایڈ کی ہے, ہمیں بھی 15 سال ہو گئے ہیں یہیں پہ پھرتے ہوئے, اور اس کی ایک مد جو ہے وہ علیحدہ بتائی جاتی تھی. اس دفعہ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ہر چیز اندر دا کارپٹ ڈال دی. مجھے ذرا اور امپورٹنٹ باتوں پہ آنا ہے. پہلے تو بات یہ ہے ہیلی کاپٹر کی جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ خرچے ہوئے وہ ہوئے, جو 55 روپے کلو میٹر پہ جو ہیلی کاپٹر چلتا ہے عمران خان صاحب کا, اور جو ابھی تک کے پی کے کا جو ہیلی کاپٹر انہوں نے خالہ جی کا گھر سمجھ کے استعمال کیا, اس کا تو آج تک جواب نہیں ملا. اس میں تو آج تک نیب کی انکوائری چل رہی ہے, اور اس کے بعد ہی چوروں کو جو گھر چھوڑ کے آئیں گے نا تو اس گھر کا نام ہے پی ٹی آئی. سارے چور جو ہیں وہ اٹھا کے پی ٹی آئی کے اندر لے جائیں گے اور وہ انصاف کی لانڈری میں دھل جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے اب فرمودات عمران خان ہیں کچھ, ذرا ان پہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا فرمودات عمران خان نمبر 1 یہ تھا کہ جب جو ہے آپ کا حکمران چور ہو تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اب جو چور حکمران ہے اس کی وجہ سے خود آپ کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ توقع سے زیادہ مہنگائی ہوگی, وہ 11 سے 12% پرسیو کر رہے ہیں. ایک منٹ نہیں, اب جب وہ چور کا لفظ استعمال کریں گے تو وہی لفظ استعمال ہوگا, بہت برداشت کر لیا, اب ایسے نہیں چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے طے کرنا ہے نا, بیگمات کی بات کرنی ہے, تو میرے پاس تو پھر اوریجنل بات ہے نا. آپ میرے پاس وہ ان کا ایفیڈیوٹ موجود ہے جمائمہ خان صاحبہ کا, جس میں انہوں نے کہا کہ میرے میاں نے بے نامی خریدی تھی یہ جو 300 کنال کا محل ہے ان کا, اور وہ بے نامی جو ہے وہ میرے عمران خان نے میرے نام پہ خریدی اور اس کے بعد میں نے ان کو گفٹ کر دی. یہ بھی عجیب بات ہے. اب اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گی بات تلخ ہو جائے گی, اس لیول تک میری مجبوری ہے کہ میں نہیں جا سکتی, جانا نہیں چاہتی, لیکن یہ ایک برداشت کا نا ایک وہ لمٹ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے نا آپ, یہ تبدیلی ہے کہ کل جو ہے وہ جو بچے میٹرک پاس کیے ان کو ان کی جو تبدیلی کی حکومت ہے وہ میٹرک فیل جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں وہ ان کو انعامات دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں میرا حقیقی تجربہ پی ایچ ڈی جیت رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اب آئیے ذرا احتساب کے اوپر, اب ذرا احتساب پہ آئے. بینامیاں پکڑیں, بینامیاں پکڑیں, سب کی پکڑیں. پہلے بینامی سے شروع کریں نا, ایک منٹ میری گزارش سن لیں. پہلے بینامی سے شروع کریں جہانگیر ترین کی, جس کو خود نااہل ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ نے, اس پہ جی آئی ٹی نہیں بنی, اس سے کسی نے منی ٹریل نہیں مانگی. سپریم کورٹ کہتی تو جی آئی ٹی سن لیجیے نا, یہی بات ہے نا, یہی تو ہمارے رونے ہیں کہ ان کے اوپر نہیں بنی. اب یہ تو بہت انصاف کی دائی حکومت آئی ہے نا. جہانگیر ترین سے لے بینامی کا جواب. علیمہ باجی جو بینامیاں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے اندر ڈکلیئر کرتی پھرتی ہیں, ان کی بینامی کا جواب لینا, ان کی بینامی کا جواب لے. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کب نااہل ڈکلیئر ہوئے تھے؟ آپ کی حکومت کے دوران. درست ہے, درست ہے. 4-5-6 مہینے اچھا ڈکلیئر حکومتیں کراتی ہیں, حکومتیں کراتی ہیں. منیب کیا بات کر رہے ہو, تم بھی وکیل ہو میں بھی وکیل ہوں. ٹھیک ہے بٹ اب وہ عدالت کو تو لا یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کچھ. کیا حکومتیں نااہل ڈکلیئر کراتی ہیں آپ بتا دیں. بٹ آپ کہہ رہی ہیں نا کچھ جی آئی ٹی نہیں بنی, فائن ٹھیک ہو گیا. ہمارا ایک کنسرن ہے نا, ہمارا ایک کنسرن ہے نا کہ جی آئی ٹی ان کے لیے بھی بننی چاہیے تھی. انسائڈ ٹریڈنگ کا انہوں نے الزام ایکسپٹ کیا ہوا ہے, اس کے بعد پیسے بٹ عدالت یہ نہیں لکھا, عدالت نے کیا لکھا ہے, پیسے واپس کیے ہوئے, بسم اللہ کرے نا, ان کی بینامیاں نکالیں. وہ معاملہ ختم ہو گیا, انہوں نے جرمانہ دے دیا. نہیں, یہ انصاف کی دائی حکومت آئی, معاملہ کیسے ختم ہو گیا؟ وہ عدالت نے جب ختم کر دیا کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے, پکڑ کے گھروں میں لے جا کے. اچھا میں اب آپ جان کی امان پا کے ذرا شیلا رضا صاحبہ سے پوچھ لوں, پی ٹی آئی میں لے جائے. آج ماحول جو ہے وہ یہ ذرا تلخ ہوا ہے یہاں پر. میں ذرا ریفیوج لینے کے لیے جاتا ہوں شیلا رضا صاحبہ کے پاس. شیلا رضا صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ مان کیوں نہیں لیتے, وہ جعلی اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا ابھی شہباز گل صاحب نے, لوگ پیسے واپس کر رہے ہیں, وہ بینکس کا بتا رہے ہیں کہ کیسے کون سا بینک کیسے بنا اور وہاں پر اس کے نتیجے میں کس طرح سے پیسہ لانڈر کیا گیا. اب مان لیں کو پیسے پوسے واپس کریں, آپ لوگ اڑے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر ابھی تک. اچھا اب یہ ہے کہ وہ انٹرویو جو دکھایا نہیں گیا آصف علی زرداری صاحب کا, جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ $7 ارب کی بات کرتے میں $7 نہیں دوں گا. دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی ان سے این آر او نہیں مانگ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے قانون میں تو ہے ہی پلی بارگین, اور ہوتی رہی ہے, جو پہلے کرتے رہے, کون سی نئی بات ہے, کر لی کسی نے, ہمیں کیا, ہمارا کیا تعلق. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو کہنا ہے, ابھی جو ہے 2 سال پہلے پیپلز پارٹی کی 50ویں سالگرہ تھی, کہہ رہے ہیں 50 سال سے حکومت میں, تو آپ جو اپنے 22 سال گنتے ہیں تو اس میں آپ کے بھی ایک سیٹ عمران صاحب کے پاس رہی ہے, اور پھر اس میں پرویز مشرف کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم سے 100 سیٹ مانگتے تھے, جھگڑا یہی ہے, ہم کہتے تھے 40 لو. تو حکومت میں تو پھر آپ بھی 22 سال سے کچھ نہ کچھ طریقے سے رہے, ایک سیٹ سے انہوں نے کیا کر لینا تھا, ایک اور بات ہے. نہیں تو میں بھی ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی بنی 50 میں, اور اگر تاریخ کو نہیں, ذرا تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو حکومت کے سال بنتے ہیں پیپلز پارٹی کے 4 سال بھٹو صاحب کے, 2 سال سے کم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ, اور 5 سال آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ.
یہ طریقہ ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک آدمی تو آپ کے پاس تو سارے وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں رہے، سارے لوٹے ہوئے جو ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو کے پی میں بیوروکریسی کے لیے اور ایک 80 لاکھ کی گاڑی کا بڑا ذکر ہے، کہیں وہ آپ اس پہ کوئی پروگرام رکھیں گے کسی دن؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی ہاؤس جب کسی کیا ہے پنجاب ہاؤس ہو یا سندھ ہاؤس ہو یا کچھ ہو، وہاں پہ جو کچھ لگایا گیا ہے گولڈ پلیٹڈ ہو یا عوام کے لیے وہ سونے کیونکہ عوام تو بے وقوف ہے، تو وہ جو ہے کیا وہ ساتھ لے کے گئی ہیں اسے؟ چیز اچھی بنائی جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ لوگ بھی تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہینڈ میڈ کارپیٹ ڈلوائیں چیئرمین سینٹ کے یہاں اور اسپیکر صاحب کے یہاں 18 لاکھ کا فرنیچر ڈلوائیں، یہ سب بجٹ کے ذکر ہیں۔ صدر پاکستان کے پنجرے بنیں گے، پڑھاتے ہیں دوسرے مسئلہ طوطوں کے پنجروں سے شروع ہو یا ہینڈ میڈ کارپیٹ ہو، اچھا دوسری ایک بات اور ہے منیب مجھے ایک بات کرنی ہے، مجھے ایک منٹ دے دیں بس، میں پڑھ دیتی ہوں جو خود کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے وقت میں ہمارے ہاں کی کیبنٹ یہ بات کر رہی ہے، حالانکہ اسے یہ بات کرنی چاہیے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول 17% سستا، پاکستان میں 13% مہنگا، دھاتیں اجناس سستی مگر پاکستان میں مہنگی، اور اسی طرح عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں چینی 31%، چاول 11%، کوکنگ آئل 11.5%، یوریا 22.6% مہنگی ہوئی۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں ایک سال میں خام تیل 17% تک سستا، لیکن پاکستان میں اس وقت پیٹرول گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.4% اور فرنیس آئل 27.5% مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھیں نا، عوام کو گولڈ پلیٹڈ کو گولڈ بتا رہے ہو، عوام کو گولڈ پلیٹڈ کو گولڈ بتا رہے ہو، عوام کو معلوم ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، مہنگا ترین سونا ہے، کوئی شخص شادی تک نہیں کر سکتا۔